سب سے پہلے ہم تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے قیمتی وقت نکال کر ہندوستان طلباء تنظیموں کی جو اس پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آئے اور بولور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کی آواز بند ہوئی ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں بولور میڈیکل کالج میں طالب علموں کے درمیان ایک معمولی مسئلہ ہوا تھا جس کے رد عمل میں کوئٹہ پولیس نے کالج کے اندر داخل ہو کر ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بولور میڈیکل کالج کے شدید تشدد کیا، جس کی وجہ سے بہت سے طلباء زخمی ہو گئے اور سینکڑوں طالب علموں کو ہاسٹل اور کالج کے احاطے اور کمروں سے نکال کر گرفتار کر لیا تھا. اس کے علاوہ پولیس نے کمروں کو توڑ کر پڑھنے والے طالب علموں پر بھی لاٹھی برسائے اور شدید تشدد کا نشانات بناتے رہے. پولیس تشدد، گرفتاریوں اور غیر قانونی چھاپوں کے خلاف جب طالب علموں نے BMC کے مین گیٹ پر دھرنا دینے کی کوشش کی تو پولیس نے طلباء کے احتجاجی دھرنے پر دعویٰ بول کر طالب علموں پر ایک بار پھر آنسو گیس کے بید ریگ شیل داغے اور یہاں پر بھی طالب علموں سمیت راہ گزیروں پر تشدد اور گرفتاریاں کی گئی، جس کی وجہ سے کچھ طالب علموں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی جنہیں بعد میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف ہندوستان کی طلباء تنظیموں کی طرف سے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی اور کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ہی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں ہم نے اپنے 4 بنیادی مطالبات پیش کیے تھے، جس میں گرفتار ساتھیوں کی رہائی، BMC کو دوبارہ فعال کرنے سمیت ہاسٹلوں کی جلد از جلد فعالیت، پولیس کی وحشیانہ تشدد اور اس پورے واقعے میں ملوث ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، جن میں پولیس افسران اور کالج انتظامیہ شامل ہیں. صحافی حضرات، BMC کے طالب علموں پر پولیس تشدد اور گرفتاریوں بلوچ و پشتون طالب علموں کے خلاف حکومتی جارحانہ پالیسیوں کی واضح مثال ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. BMC طلباء کے خلاف کارروائیوں کے بعد کوئٹہ پولیس نے دیگر نجی ہاسٹلز و پلازوں پر بھی چھاپے مار کر کئی طالب علموں کو گرفتار کر لیا اور ان کے سامان ضبط کر گئے. بوائز ہاسٹل پر چھاپے اور گرفتاریوں کے بعد ہاسٹل کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا جو کہ اب پولیس کے قبضے میں ہے، جبکہ گرلز ہاسٹل کو بھی جبری طور پر خالی کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفر گرلز ہاسٹل کے باہر تعینات ہے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے طالب علموں کو ذہنی حوالے سے ہراساں کرنے سمیت انہیں مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اس طرح پولیس کی بھاری نفری گرلز ہاسٹل کا معاشرہ کر رہی ہے جس سے طلباء و طالبات کو ذہنی کوفت کے شکار ہیں. پولیس نے تمام تر روایات کو عمل کرتے ہوئے طالبات پر بھی تشدد کی اور گرلز ہاسٹل کے پانی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو بھی بند کر دیا گیا، جس سے بہت سے طالبات کی حالت خراب ہے. پولیس کی جانب سے اس طرح کا وحشیانہ رویہ اور تشدد BMC کو سوچے سمجھے سازش کے تحت ملٹرائزیشن کی طرف دھکیلنا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. معزز صحافی حضرات، گزشتہ 4 دنوں سے بولور میڈیکل کالج میں جو واقعات پیش آئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ BMC کے ہاسٹلز کو سازش کے تحت قبضہ کر کے ادارے کو باقاعدہ ملٹرائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے ہم اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی طلباء تنظیمیں ہیں ہم نے نہ صرف ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف منظم تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ جو ہماری اسٹوڈنٹس الائنس ہے ہندوستان کی طلباء تنظیموں کی طالب علموں کی رہائی کا تھا، جس میں تمام گرفتار طالب علموں کو رہا کر دیا گیا ہے. ہمارے دوسرے مطالبات جن میں BMC ہاسٹلز جو کہ غیر قانونی طریقے سے سیل کر دیے گئے ہیں ان کی دوبارہ فعالی، مختلف چھاپوں اور گرفتاریوں کے دوران طالب علموں کے سامان جو کہ پولیس کے قبضے میں ہے ان کی واپسی، BMC مسئلے پر غفلت برتنے والے انتظامیہ اور اس کے بعد طالب علموں پر پولیس گردی کرنے والے ذمہ داران کے خلاف کارروائی شامل ہے. ان مطالبات کے حوالے سے ابھی تک متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. البتہ وہ اپنے گناہوں عمل پر شرمندہ ہونے کی بجائے گرلز ہاسٹل پر بھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں جو کہ ایک اور پیچیدہ مسئلہ کا سبب بنے گا. اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم تمام طلباء تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ کالج اور ہاسٹلوں کی بحالی کے لیے ایک منظم احتجاجی تحریک چلائیں گے
جس کے تحت ہمارے 4 مطالبات ہوں گے. جو تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں اس کے 4 مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ، بولان میڈیکل کالج کو فوراً کھول کر کلاسز کا آغاز کیا جائے اور تمام ہاسٹل سے پولیس کو نکال کر ہاسٹل واپس بحال کی جائے. دوسرا مطالبہ، بولان میڈیکل کالج میں ہونے والے واقعے میں غفلت برتنے والی انتظامیہ اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے طلباء پر تشدد کرنے والے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. تیسرا، ہاسٹل سے پولیس نے جو سامان ضبط کیا ہے وہ شفاف طریقے سے طالب علموں کے واپس کیے جائیں اور تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے. چوتھا، بلوچستان بھر کے تعلیمی اداروں کی ملٹرائزیشن بند کی جائے. اس تحریک کے تسلسل میں ہم بلوچستان حکومت اور کالج انتظامیہ کو 1 دن کا مہلت دیتے ہیں کہ وہ کالج کو کھول کر ہاسٹلز بحال کریں اور ہمارے دیگر مطالبات کی سنوائی کریں. بصورت دے کر بلوچستان کی طلبہ تنظیموں کی جانب سے بروز بدھ بولان میڈیکل کالج کے سامنے احتجاجی دھرنا شروع کیا جائے گا اور بلوچستان بھر کے تعلیمی اداروں پرامن احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اس کے علاوہ کل بروز منگل بولان میڈیکل کالج میں تمام طلبہ تنظیموں کے ایک گرینڈ میٹنگ کا بھی انعقاد کیا جائے گا جس میں ہم تمام طلبہ و طالبات، ڈاکٹر حضرات اور BMC کے بولان میڈیکل کالج کے جتنے بھی دیگر تنظیمیں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی کل اس گرینڈ میٹنگ میں اپنی شرکت کریں. صحیح.